نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا شفا بنا کر اور مومنین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ بہانے ہماری مرضی ہے کہ ہم اس شفا کو لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو وصول کرتے ہیں۔ دنیا پر جینا ہو یا ہمیں رب العالمین کے پاس جانا ہو، ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین کی رحمت چاہیے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر نہ تو عزت کے ساتھ جیا جا سکتا ہے اور اللہ کی رحمت کے بغیر نہ عزت کے ساتھ مرا جا سکتا ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کوئی بندہ اپنے عملوں کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں جانے کے لیے بھی اسے اللہ رب العالمین کی رحمت چاہیے۔ عزیز دوستو، آج 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کو بنی اسرائیل بھی اور سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ اس دور میں نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیوی جو آپ کے ہر دکھ درد اور غم میں شریک تھی، وہ اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے خالق کے حقیقی کے پاس چلی گئی۔ آپ بڑے ہی غمگین تھے، لیکن غم میں یوں اضافہ ہوا کہ آپ کے چچا جو آپ کے قوم کے لیے ایک ڈھال بنے ہوئے تھے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے۔ اور ہوا یہ کہ ابو لہب جب قبیلے کا سردار بنا تو اس نے سب سے پہلا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ بدر کر دیا، قبیلے سے نکال دیا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنے غم کے اقدام پہنچے کہ اس سال کا نام عام الحزن رکھا گیا، غموں کا سال۔ پیغمبر علیہ السلام قبیلہ بدری کے بعد، قبیلے سے نکالے جانے کے بعد طائف کا سفر کیا، تو طائف والوں نے بھی آپ کے ساتھ انتہائی سخت رویہ استعمال کیا۔ صرف رویہ ہی سخت نہیں تھا بلکہ آپ پر تشدد کیا گیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام غم کی اس عالم میں تھے کہ رب العالمین اپنے پیغمبر علیہ السلام کو دلاسا دیتے ہوئے اور انہیں بتاتے ہوئے کہ پوری دنیا آپ کو چھوڑ جائے لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ بھی دلیل تھی اور یہ ہمیں سمجھانا تھا کہ اگر اللہ رب العالمین کے اتنے مقرب ترین بندے سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے، جن کے بارے میں جب جبریل علیہ السلام براق کو لے کر آئے، میرے پیغمبر علیہ السلام کو براق پر بٹھانے لگے، سواری کرانے لگے، تو براق تھوڑا سا خود کا اس نے تھوڑی سی شوخی کی تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اے براق رک جا، رب العالمین کے پاس محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی عزت اور اکرام والا شخص نہیں ہے۔ اور انہیں اس طرح براق کو ڈانٹا کہ براق کا پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ عزیز دوستو، اس پیغمبر علیہ السلام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آپ کی تکلیفوں کو، آپ کی پریشانیوں کو اور آپ نے جو ہمارے لیے اذیتیں برداشت کی، ان کے لیے ہمیں آپ کی قدر اس انداز سے کرنی چاہیے کہ آپ کی شریعت کے اوپر صحیح طرح ایمان لائیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے۔ رب العالمین نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ پھر رب العالمین مسجد اقصی کے متعلق بتاتے ہیں کہ اس کا ارد گرد برکتوں سے گھیرا ہوا ہے اور وہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ رب العالمین یہ اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔
رب العالمین اس سورہ میں میرے پیغمبر علیہ السلام کے معراج کا وہ حصہ جو دنیا سے دنیا تک کا سفر تھا جس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور پھر پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں اس کی وجہ وضاحت میں پھر معراج کا سفر بھی ہے جو مسجد اقصیٰ سے لے کر آگے 7 آسمانوں کے اوپر تک کا سفر ہے، جس میں رب العالمین نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو بے شمار معجزات بھی دکھائے، انعامات بھی کیے، ہم پر نمازوں والا تحفہ بھی بھیجا۔ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ براہ راست کلام بھی کیا، ہاں لیکن اس میں ایک چیز ضرور ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، سیدہ فرماتی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ سیدہ فرماتی ہے کہ رب العالمین کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، وہ تمام کو دیکھتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہ ہماری اماں جان کیا پیغمبر علیہ السلام نے رب العالمین کو دیکھا ہے، فرمایا یہ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی کہ رب العالمین کو کسی نے نہیں دیکھا، رب العالمین سب کو دیکھتا ہے۔ یہ رب العالمین کا اعزاز ہے۔ قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنے مقرب ترین بندوں کی آنکھوں میں وہ طاقت عطا فرمائیں گے جن آنکھوں سے ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اللہ ہمیں ان نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایسا عظیم ترین معجزہ اور برکتیں دی۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ چیزیں ہم نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو بھی دی تھی۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل تم فساد نہ کرو زمین میں، اور رب العالمین پھر بنی اسرائیل کو بتاتے ہیں کہ تمہیں اللہ نے 2 دفعہ فوقیت دی، تم نے دونوں دفعہ اپنی عزت کو اپنی حکومت کو خراب کیا۔ سب سے پہلے جالوت علیہ السلام کی جو سپاہ میں سیدنا داؤد علیہ السلام نے جہاد کیا، جہاد اس انداز سے کیا کہ جالوت کو موت کے گھاٹ اتارا جو مسلمانوں پر مومنین پر تشدد کرتا تھا، تو رب العالمین نے سیدنا طالوت کا وارث سیدنا داؤد علیہ السلام کو بنایا اور ایسی بادشاہت دی کہ آپ کے بعد جب وہ بادشاہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو وہ انسانوں، جنوں، پرندوں، ہر چیز کے اوپر بادشاہت تھی۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ہی پیغمبر تھے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ عزت، یہ وقار دیا تو پھر انہوں نے رب العالمین کے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بعد اس قوم نے اسی طرح شرک اور پھر قبائلی تعصب، فرقہ کو جب انہوں نے پکڑ لیا تو رب العالمین پھر بتاتے ہیں کہ پھر ایک ایسی قوم نے ان پر حملہ کیا جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کو شہید کیا اور پھر بنی اسرائیل کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ دوسری بار پھر رب العالمین بتاتے ہیں رب العالمین نے پھر بنی اسرائیل کو اقتدار دیا، لیکن انہوں نے اپنی بغاوت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے نبیوں کو قتل کیا۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی طرف سے شہید کر دیا ہے، جبکہ رب العالمین نے ان کو بچا کے آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ خود 2 نبیوں کی شہید کرنے کے اپنے اوپر ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کہ ہم نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا ہے، ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا ہے، جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ تو رب العالمین نے پھر ٹائٹس نامی ایک یہودی کو ان کے اوپر مسلط کیا جس نے ان کو بوٹی بوٹی کیا، ان کو شہید کیا، ان کے ٹکڑے کیے، جو ان میں مومنین تھے وہ شہید ہوئے، جو ان میں جو اللہ رب العالمین کے نافرمان تھے وہ موت کے گھاٹ اترے۔ رب العالمین کہتے ہیں اگر تم باز نہ آئے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم اچھائی کرو گے تو تمہاری اچھائی تمہارے لیے ہے، اگر برا کرو گے تو یہ بھی تمہارے لیے ہے، لیکن اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ رب العالمین دوبارہ پھر تمہیں ایسے ہی لٹا دے گا، پھر تمہاری اوپر ایسی قومیں مسلط ہوں گی جو تمہارے ساتھ جہاد کریں گی۔ پھر ایسا ہوا، رب العالمین نے امت مسلمہ کو طاقت دی کہ انہوں نے ان کے پاس جہاد کیا، ان کے ساتھ قتال کیا اور رب العالمین نے امت مسلمہ کو فتح دی۔ پھر رب العالمین بتاتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ رب العالمین نے اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن کے راستے پر، سیدھے راستے پر لوگوں کی ہدایت دی۔
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور مومنین کے لیے بشارت ہے وہ جنہوں نے اچھے عمل کیے اور اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ پھر رب العالمین بتاتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ رب العالمین کہتے ہیں اگر انسان دعا میں ایسے جلدی کرتے ہیں اور شر کے ساتھ جیسے ان کو خیر کی دعا کرنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے، اللہ فرماتے ہیں انسان بڑا جلد باز ہے۔ ہمیں بچنا چاہیے جب دعا کرنے کے بعد اگر ہمیں وہ چیز نہیں ملتی تو ہمیں یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی مصلحت ہوگی، رب العالمین ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمیں اگر یہ چیز نہیں مل رہی ممکن ہے اس کے اندر شر موجود ہو جو ہمیں خیر لگ رہا ہے، رب العالمین سے دعائیں کرتے ہوئے ہمیں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر رب العالمین نے قوم یہود کے ساتھ کچھ وعدے کیے، قوم یہود کے ساتھ کچھ ان کے اوپر ذمہ داریاں لگائی گئی، جن ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے کی بنیاد پر وہ زوال پذیر ہوئے۔ اب یہاں سوچنے اور سمجھنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے، ہم وہ ساری ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ہم نے ان ذمہ داریوں کو ہم نے پورا کیا؟ جن ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے رب العالمین نے ان سے فضیلت چھینی اور وہ فضیلت ہمیں دی ہے، کیا وہ ذمہ داریوں کو ہم نے پورا کر لیا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، صرف رب العالمین کو اپنا مالک رہنما، رب العالمین کو مالک اپنا داتا اور ہر قسم کے عبادات نظر و نیاز رب العالمین کے لیے خاص کرو، پھر اپنے والدین کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو تم اف تک نہ کہو، نہ ان کو ڈانٹو، ان کے لیے اچھی بات کرو۔ رب العالمین کہتے ہیں بلکہ تمہیں تو ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان پر رحم فرما، جیسا کہ بچپن میں یہ ہمارے لیے ہمارے ساتھ اچھے اور رحم دل تھے۔ پھر رب العالمین کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کا حق ادا کرو۔ یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ رب العالمین کے پاس صحابہ کرام نے کہا ہمارا رشتہ دار ہے، میرا رشتہ دار ہے، میں اس کے ساتھ اچھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے تکلیف دیتا ہے، میں اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتا ہے، آقا پھر بھی میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ فرمایا اگر تو تب کرے گا اس کے ساتھ تو تب ہی تو صلہ رحمی ہے، کہ وہ تمہیں تکلیف دے تو اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، فرمایا تبھی تو صلہ رحمی ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی اللہ رب العالمین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھتی ہے برادری رشتہ داری اللہ میرا کیا حق ہے؟ فرمایا جو تجھے توڑے گا اس کو توڑ دوں گا، جو تجھے چھوڑے گا اس کو چھوڑ دوں گا۔ آج ہم بڑے فخر سے اور تکبر سے بتاتے ہیں یہ جو جا رہا ہے نا یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، لیکن ہمیں 2.5 سال ہو گئے ہمارے ان کے ساتھ سلام دعا نہیں ہے۔ یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ ہمیں اپنے رشتہ داریاں چھوڑنی چاہیے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے تو کہا اپنے نسب یاد رکھو، اپنے دور کے رشتہ داروں کو بھی یاد رکھو، اپنے قریبیوں کو تو یاد رکھنا ہی رکھنا ہے، اپنے نسب یاد رکھو، اپنے دور کے رشتہ داروں کو یاد رکھو۔ اچھائی اور صدقہ وہ بہترین ہے جو غریب کو دیا جائے اور غریبوں میں سے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیا جائے، لیکن رشتہ داری کی بنیاد وہ ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ یا قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ نے فرمایا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اگر وہ قرآن و سنت کے پابند نہیں تو اللہ نے کہا وہ رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ رشتہ پہلے ایمان کا پھر خاندان کا۔ پھر رب العالمین ان کے ذمہ جو ذمہ داریاں لگائی تھی کہ مسکینوں کا حق ادا کرنا، مسافروں کا حق ادا کرنا، رب العالمین نے ان کی جو ذمہ داری لگائی تھی اسراف نہیں کرنا، اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر دینے کے لیے 50 اور 500 اور دکھلاوے کے لیے ہزاروں روپیہ، رب العالمین کا ایسا اسراف نہ کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اسراف کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، اللہ نے کہا یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ رب العالمین نے پھر ہمیں بتایا اس کے آگے کہ اللہ رب العالمین نے جو رزق دیا ہے اس کو بخل بھی نہیں کرنا، کھینچ کے اپنے پاس بھی نہیں رکھنا۔ اللہ کہتا ہے اپنی گردنوں کو دبانا نہیں ہے، اور رب العالمین نے کہا بہت زیادہ کھول بھی نہیں دینا۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ پھر رب العالمین نے بتایا یہ ہم نے دیکھ رہا کہ ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے یہودیوں پر زوال آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مال کی کمی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا۔ اس وجہ سے
اولادوں کو کنٹرول نہیں کرنا کہ ہم نے اولاد زیادہ پیدا اس لیے نہیں کرنی کہ ہم ان کو کھلائیں گے کیسے. جب یہ بات ہے تو پھر صرف ایک سوال ہے الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہمارا قرآن کی اس آیت کے اوپر ایمان نہیں ہے؟ ہاں کوئی میڈیکل پرابلم ہو جائے ڈاکٹرز کی وجہ سے ڈاکٹر آپ کو منع کر دے، رب العالمین نے انسانوں کے اوپر ان کی جانوں کا حق رکھا ہے، لیکن رب العالمین نے بلا وجہ، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 3 سال تک اولاد کے اندر وقفہ کرنے کی اجازت بھی موجود ہے، لیکن یہ ایک لمبی بحث ہے، اس کے لیے بھی قرآن مجید کے اندر آیات موجود ہیں کہ آپ اچھی تربیت کے لیے اگر وقفہ بھی کرنا چاہیں تو رب العالمین اس کی اجازت دیتے ہیں. لیکن آج کل جو ہمارے ہاں ایک بہت عجیب قسم کے نعرے ہیں ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں نحن نرزقهم وإياكم، اللہ تم سے پہلوں کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی اللہ نہیں دینا ہے. اس بات کے اوپر یقین کرو. ان کان قتلهم خطئا کبیرا، ایک قتل بہت بڑا گناہ ہے. رب العالمین پھر فرماتے ہیں زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ کھلا فحاشی ہے، یہ برا راستہ ہے. اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے وجود کو ہر طرح سے اپنے آپ کو برائی سے روکنا چاہیے. پھر رب العالمین بتاتے ہیں کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، کسی جان کو قتل نہ کرو لیکن حق کے ساتھ. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا 3 حق ہیں جن کی بنیاد پر قتل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تب 3 چیزیں ذکر کی گئی تھی. اب میں بتا رہا ہوں 5 طرح کے بندوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن فرد واحد کو کسی کو قتل کرنے کا اختیار نہیں ہے. عدالت میں کیس جائے گا، موجودہ عدالت میں جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا. ہاں اگر عدالت کا جج جانتے بوجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا ہے، فیصلہ غلط کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی قیامت آنے والی ہے جب فیصلے بالکل ٹھیک کیے جائیں گے، پھر ہمیں اس دن کا بھی انتظار کرنا ہے. قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت اسلام کسی طرح بھی نہیں دیتا. وہ انسان جو کلمت اللہ کے لیے تلوار اٹھا کر نکل آئے، قتل کے بدلے قتل کیا جا سکتا ہے. کوئی مرتد ہو جائے وہ قتل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ 2 صورتیں اور ہیں جن میں قتل کیا جا سکتا ہے. رب العالمین بتاتے ہیں جو مظلوم قتل کر دیا جائے، اس کے ورثاء جو سلطان ہیں ان کو حق ہے کہ وہ معاف کریں یا قصاص لے لیں. پھر رب العالمین فرماتے ہیں یتیموں کے مال کے قریب نہ جانا. ابھی باپ فوت ہوتا ہے، علماء کی طرف سے طرح طرح کی جو رسمات کو ایجاد کیا گیا ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں، کبھی پہلے دن، کبھی دوسرے دن، کبھی تیسرے دن، اور پھر برادری پوری کی پوری اکٹھی ہو کر بیٹھ جاتی ہے ان غریبوں کے مال کی بریانیاں کھانے کے لیے کہ ہمیں اچھا اچھا کھانا نصیب ہو. کبھی پھل کھائے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے. اور یہ بڑے بڑے اکابرین اہل حدیث دیوبند بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کا متفقہ طور پر فتوے موجود ہیں کہ غریبوں کے والوں کے اوپر 3، 4، 5، 7، 10 اور 40 کا کھانا نہیں کھانا چاہیے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، امت مسلمہ کے تمام مکتبہ فکر کے بڑے بڑے علماء کے فتوے موجود ہیں. 6 اکتوبر 2002 کا انٹرویو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں پیر الیاس قادری کا بھی یہ انٹرویو موجود ہے. انہوں نے کہا نہیں جائز یہ چیزیں، لیکن کیا کریں ہم اپنے رسم و رواج کے آپ اتنا مجبور ہیں کہ ہم نے اپنے خاندان کے اندر غریب کا ایک باپ فوت ہو جاتا ہے، دوسرا مال کھانے کے لیے پوری کی پوری برادری تیار ہو جاتی ہے. رب العالمین نے پھر بتایا اپنے وعدے پورے کیا. پھر رب العالمین بتاتے ہیں پورا ماپا کرو، پورا تولا کرو، میزان پورا کا پورا رکھو. کیا یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں؟ پھر رب العالمین کہتے ہیں اور نہ ہو تمہارا دل، تمہارا سننا، تمہارا دیکھنا اور تمہارے دل، ان سے قیامت والا دن اللہ رب العالمین سوال کریں گے، سوال کیا جائے گا. پھر رب العالمین کہتے ہیں زمین کے اندر اکڑ کر نہ چلو. تم زمین میں اکڑ کر چلتے ہو، کیا زمین کو پھاڑ دو گے؟ یا تم اللہ رب العالمین کہتے ہیں اللہ کے پہاڑوں پر چڑھ کے تم رب العالمین کے پہاڑوں کی اس کی اونچائیوں کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. اگر ایک پہاڑ پر چڑھے ہو تو اگلا پہاڑ اس سے بھی بلند ہے، اس پہ چڑھے ہو تو اس سے اگلا اس سے بھی بلند ہے. تم کبھی بھی اللہ کے پہاڑوں کی اونچائیوں تک نہیں پہنچ سکتے. رب العالمین کہتے ہیں اے ہم قرآنی آیات کو دہرا کر اس لیے لے کر آتے ہیں، بار بار واقعات پہلے بھی آیات سن چکے، دوبارہ وہ آیات اس لیے آتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم اپنے رب العالمین کے برگزیدہ بندے بن جاؤ. رب العالمین پھر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم سب نے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے. رب العالمین کہتے ہیں پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. وَقُلْ لِعِبَادِ الَّذِي يَقُولُ الَّذِي أَحْسَنُ،
ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جب بھی کہو اچھی بات کہو، اچھا بولا کرو، اچھی گفتگو کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے معاشرے کو سدھارنے کا انداز بتایا ہے، فرمایا شیطان تو چھوٹی سی بات کو بھی بڑا کر کے بتنگڑ بنا دیتا ہے، وہ تو ینزع بینہم، وہ تو تمہارے درمیان تنازع ڈالنا چاہتا ہے، جھگڑے ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی کہا جب بولو اچھا بولو، نہیں تو خاموش رہو۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی، رب العالمین نے بھی، میرے پیغمبر علیہ السلام بھی وہی کہتے ہیں جو ان کو مولا فرماتے ہیں۔ میرے آقا اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں کہتے، اللہ فرماتے ہیں ہوا الا وحی یوحا، وہ وہی بولتے ہیں جن کی ان کو وحی کی جاتی ہے۔ پھر رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام اور پھر ابلیس کا سارا واقعہ بتایا۔ اللہ رب العالمین یہ واقعات ہمیں بار بار اس لیے بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں تم نصیحت پکڑو، پھر قیامت والے دن اللہ رب العالمین کہتے ہیں تم اللہ رب العالمین کے علاوہ جن لوگوں کو لے کر آتے ہو، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بلائے گا جن کو کتاب دیے گئے تھے، اور کسی کے پاس ایک کھجور کے اندر جو ایک ہوتا ہے دھاگا ہوتا ہے، فتیلہ جو بریک دھاگا ہوتا ہے، کھجور کی گٹلی کے درمیان میں ایک دھاگا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں اتنا بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی مرضیہ، اللہ کا فضل، اللہ رب العالمین قیامت والے دن جس کو بڑھا چڑھا کر ثواب دے، لیکن کسی کو گناہ کو نہیں بڑھایا جائے گا۔ وہ جتنا ہی گناہ کر کے آیا ہے اس کو اتنی ہی سزا ملے گی۔ ہاں اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ پوچھتے ہیں آپ سے، آگے نماز بتائے گی کہ نماز اور نمازوں کے اوقات بتائے گی۔ پھر رب العالمین نے فرمایا تہجد آپ کے لیے نفلی نماز ہے۔ پھر رب العالمین بتاتے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا اور باطل کو جانا تھا۔ پھر رب العالمین نے بتایا قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ناپسند کرنے والوں کے ظلم میں اضافہ ہی کرتے ہیں۔ پھر رب العالمین نے آگے بتایا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا ہے، کہہ دیئے جو روح میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم آیا، انسان کا سانس ہے، اللہ نے اپنا حکم لے لیا، وہ میت ہے، پھر وجود وہی رہتا ہے، لیکن چلنے پھرنے کے لیے وہ قبر تک جانے کے لیے بھی چار کندھوں کا محتاج بن جاتا ہے۔ انسان کی صرف اتنی حقیقت ہے اگر وہ سمجھے۔ رب العالمین نے کہا یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ زمین کے اندر ایسا نبی کیوں آیا ہے جو بشر ہے۔ آج کل بھی ہمارے ہاں بشر کا جھگڑا بڑا زیادہ ہے، لیکن یہ ایک لمبی بحث ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ سوال کا جواب کافی ہے۔ جو آپ مسلکوں کے اندر آپس کی ایک لڑائی ہے، اگر ہم قرآن کو کھولیں تو یقین مانیے ہمیں بڑی چیزوں کے جواب مل جائے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ رہے ہیں، نور بشر کے لیے مناظرے قائم ہو گئے، علماء کی آپس میں لڑائیاں ہو گئی۔ وہ پھر پہلے مناظرے ہوا کرتے تھے، مناظرہ کرنے سے پہلے ایک اینٹوں کی جو چھوٹے چھوٹے نور ہوتے ہیں نا، وہ اینٹ کے ٹکڑے ان کی ٹرالیاں جو ہے نا وہ منگواتے تھے دونوں پارٹیاں، اور پھر مناظرے کے بعد وہ اینٹوں ایک دوسرے کو ماری جاتی تھی کہ پھر وہ نہیں مناظرہ ہو رہا ہے، وہ پوری کی پوری ٹرالی ادھر والی ادھر والوں کے اوپر برستی تھی اور ادھر والی ادھر والوں کے اوپر برستی تھی۔ اس طرح کے ہم نے مناظرے کیے ان موقعوں پر، لیکن ہم نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کُلُّ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ نَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ اگر دنیا میں چلنے والے نوری ہوتے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے نور نبی بھیجتا، جبکہ دنیا میں رہنے والے بشر تھے تو اللہ رب العالمین نے بشر نبی بھیج دیا۔ یہ قرآن نے ایک اصول بتا دیا، سیدھی سیدھی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر دنیا میں فرشتے رہتے ہوتے تو ہم فرشتہ بھیجتے، دنیا میں انسان رہتے تھے ہم نے انسان نبی بھیجے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جب دنیا میں جن رہتے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنات نبی بنائے، لیکن پھر انسان کو پیدا کیا، انسانوں کو فوقیت دی تو اللہ رب العالمین اس کے بعد تمام انبیاء کرام انسانوں میں سے اللہ رب العالمین نے بھیجے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، چاہے اللہ رب العالمین کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، سارے نام اللہ رب العالمین کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کے لیے نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے اس کی بادشاہت میں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے یہ سورہ کہف ہے، سورہ کہف کی ابتدا اللہ رب العالمین نے صحابہ کہف کا واقعہ ہے، آگے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، لیکن میں صرف صحابہ کہف کا مختصر سا واقعہ کا بیان کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اور سورہ کہف کی تھوڑی سی فضیلت سن لیں، جو بندہ اس کی ڈیلی کی 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کی فتنہ سے محفوظ رہے گا۔
ایک حدیث میں جو 3 آیات بھی پڑھے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف جو جمعہ والا دن پڑھے گا، یہ ایک جمعہ سے لے کے 2 جمعہ تک ان کے پورے دنوں کے لیے نور کا کام کرے گی، ہدایت کی طرف رہنمائی ہوگی اس کے کام اللہ رب العالمین اس کے کام بگڑے بھی بنا دے گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں سب کو جمعہ والے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے۔ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے کے لیے نازل کی ہے اللہ رب العالمین نے یہ کتاب، پھر اس کے اندر ایک سورت کے اندر اور بڑی زیادہ نصیحتیں ہیں، لیکن اس کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا دقیانوس نامی، وہ عیسائیوں پر جو اس دور کے مسلم تھے ان پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ جب ظلم کی انتہا پہنچی تو کچھ لوگوں نے ہجرت کر کے وہاں سے جانا چاہا۔ جب وہ لوگ ادھر سے نکلے تو ان کے ساتھ ایک ساتھی تھا، اس کے پاس کتا بھی تھا، وہ نکل کر چلے گئے۔ انہوں نے ایک غار میں جا کر پناہ لی کہ لوگ ان کو پیچھے سے ڈھونڈنے کے لیے نکل آئے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، اتنا میں بیان کر دیتا ہوں۔ کچھ حدیث کے اندر بھی قصہ موجود ہے، لیکن جو چیزیں اپنی طرف سے خود داخل کی جاتی ہیں، یہ قصے ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، نہ کہ ان کے اندر ملاوٹ کر کے ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث میں جتنا قصہ ہے اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر یہ لوگ قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزار کر روشن ہوئے ہیں، ہم بھی اللہ رب العالمین کے قرآن کے مطابق زندگیاں گزاریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی انشاءاللہ سرخرو کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہجرت کے لیے نکل گئے، ایک غار میں گئے، اللہ رب العالمین کو غار میں سلا دیا۔ سونے کے بعد وہ اٹھے، اللہ نے تب ان کو اٹھایا جب پوری امت کے اندر اچھے لوگ اور مسلمانوں کا بادشاہ بن چکا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا بھی مذہب تھا وہ اسلام تھا، سارے لوگ مسلمان تھے، اس لیے میں ان کو مسلمان کہہ رہا ہوں۔ سارے لوگ مسلمان تھے، شریعت کوئی بھی تھی۔ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے انہیں کہا مسلمان ہو جاؤ، انہوں نے کہا وہ مسلمان ہو گئے۔ سارے مسلمان تھے، جو بھی شریعت آئی۔ رب العالمین نے جب وہ اسلام کو قبول کر لیا، سارے لوگوں نے ان کے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے اٹھائے گا۔ تو رب العالمین نے پھر ان کو نیند سے اٹھایا۔ ان کے پاس چاندی کے سکوں کے اندر کرنسی موجود تھی، وہ کھانا لینے کے لیے گئے۔ جب انہوں نے وہ کرنسی پیش کی تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی پرانی کرنسی ہے اور یہ تو خزانہ ہے، تمہیں یہ خزانہ کہاں سے ملا؟ انہوں نے اس کو پکڑا، جو اس دور کے سپاہی تھے، وقت کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وقت کے بادشاہ کو جب انہوں نے اپنا واقعہ بتایا تو اسے فوری طور پہ اپنی پرانی جو ان کے پرانے ریکارڈ تھے ان کو کھولا، اس میں دیکھا کہ پرانے بادشاہ نے ان کا پورا حلیہ اور بتایا ہوا تھا کہ اتنے لوگ ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، فلاں نام کے ہیں، ادھر سے چلے گئے، جب بھی ان کو پکڑا جائے یہ میرا حکم ہے، فوری طور پر ان کو شہید کر دیا جائے۔ جب اس نے دیکھا اس نے کہا ہاں یہ تو وہی نیک لوگ ہیں۔ ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی دیر کے بعد زندہ کیا ہے۔ پھر لوگوں کو اکٹھا کیا، وہاں لے کر گئے کہ ہم ان کے اوپر کوئی مسجد بنا دیں۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو رب العالمین نے ان لوگوں کو اور ان کے پاس ساتھ ایک جو کتا تھا اس کو فوری طور پہ پھر موت کی نیند سلا دیا، لیکن لوگوں کے اوپر یہ روب اور دبدبہ ہو گیا کہ جب وہ اندر جانے لگتے تو ان کے خوف سے اندر نہیں جا سکے اور کسی کو ان کی تعداد پتہ ہی نہ چلی۔ اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا تھا، وہ کہتے ہیں 5 ہے، چھٹا ان کا کتا ہے، وہ کہتے ہیں 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ رب العالمین نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا، میرے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آگے یہودیوں نے سوال کیا کہ اصحاب کہف کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں میں کل بتا دوں گا، لیکن آقا انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ رب العالمین نے پھر یہاں بتایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آپ کبھی بھی یہ نہ کہا کریں کہ میں آپ کو کل بتا دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے 17 دن کے لیے وحی کو روک کے رکھا۔ لوگ بات بنا کے پوچھتے اور مذاق اڑاتے کہ آپ کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر رب العالمین نے کہا ہاں آپ جب کہو تو کہا کرو اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اگر میرے اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو میں کل بتا دوں گا۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ پھر رب العالمین نے اس سورہ کے آخر میں پھر وہی بات بتائی کہ اللہ رب العالمین پرانی آیات کو اس لیے دہرا کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم ان سے نصیحت پکڑو۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر پھر اللہ رب العالمین نے اور بھی قصے موجود ہیں اس سورہ میں کہ وہ بستی کا واقعہ موجود ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی وہ موقع ملا تو اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔